سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا، اس کو تو کوئی بد فطرت انسان بھی تصور نہیں کر سکتا۔ حرام مال کی طرف اور شارٹ کٹ امیر بننے کے چکر میں اپنے مال کو اور اپنے ایمان کو خراب نہ کرے، اپنے طور پر دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرے۔ اگر آپ کا اختیار ہے، آپ بازار میں ریڑھی لگا کر، ہتھ گاڑی لگا کر کیلے بیچیے۔ سود کے 70 درجے ہیں گناہ کے، اور سب سے کم گناہ سود کا یہ ہے کہ آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا۔ صدق الله مولانا العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور میرے انتہائی عزیز دوستوں، اسلام اجتماعیت کو چاہتا ہے، اسلام آپس کے جوڑ کو چاہتا ہے، آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کے غم گسار رہے، غم خوار رہے، ہمدردی آپس میں ایک دوسرے کی رہے۔ یہ اسلام کا خاص طور سے سبق درس ہم تمام لوگوں کو ہے۔ اپنی اپنی زندگی گزارنا اور محض صرف اپنا ہی فائدہ دیکھنا، یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب بھی کوئی ایمان لے آتا تھا تو اب صرف اپنا سوچنا، یہ وہ بہت بڑی خیانت یقین کرتا تھا۔ اب وہ اپنا مال اوروں کے لیے نچھاور کرنا، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کرنا، یہ اس کا نظریہ بن جاتا تھا۔ اب تک کہ اس کا مال، اس کی زندگی صرف اس کی تھی، لیکن جیسے ہی وہ ایمان قبول کرتا تھا تو اب دوسروں کی خیر خواہی اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی تھی۔ اور اس کو اسلام نے خوب سراہا ہے، اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ محض آپ اگر اپنا ہی سوچ کر زندگی گزارے، یہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے۔ ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا، گڑھنا، ایک دوسرے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو شخص مسلمانوں کے احوال کی خبر گیری نہ کرے، وہ کیسے ہے، وہ خوش ہے یا غم ہے، یا پھر تنگی میں ہے یا کشادگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اچھے ہے یا برے حال میں ہے، اگر اس سے کوئی بے خبر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ اس حدیث کے الفاظ پر غور کریں تو آپ علیہ السلام کی ناراضگی صاف طور پر نظر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، کہ جو کوئی دوسرے مسلمان کے حال سے غافل ہو جائے اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اس سے معلوم ہوا آپس میں ایک دوسرے کی خبر گیری، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کتنی ضروری چیز ہے۔ اسی لیے بارہا اس بات کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور یہ بھی کہا گیا ایسا مال خرچ نہ کرو کہ تم تو اس کو پسند نہ کرو
اور دوسروں کے لیے تم اس کو دے دو، اس بات کا اسلام نے سختی سے انکار کیا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تم غریبوں کو، ضرورت مندوں کو مال دے، یہ تمہارے لیے بہتر چیز ہے، لیکن ایسا مال کہ جس کو تم خود پسند نہ کرو اور دوسروں کو اٹھا کر دے دو، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اس مال میں سے خرچ کرو جس کو تم اچھا سمجھتے ہو۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آئی، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کھجور کا موسم آتا تھا تو ہم لوگ مدینۃ المنورہ میں کاشتکاری ہوا کرتی تھی، اپنے باغوں سے کھجور لا کر، 2 ستون تھے، ان دونوں ستونوں کے درمیان وہ کھجوریں ہم رکھ دیتے تھے، جس کسی کو ضرورت ہوتی وہ آتا اور اپنے حصے کی کھجور لے کے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ اس کے اندر مہاجرین بھی تھے، اصحاب صفہ بھی تھے، دور دراز کے آئے ہوئے مختلف علاقوں سے مسافرین بھی تھے، تو وہ کھجوریں اچھی رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صاحب نے ردی کھجوریں لا کر، یعنی گھٹیا قسم کی کھجوریں لا کر وہاں رکھ دی۔ جب آپ علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے اس کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ لوگوں اپنے اچھے مال میں سے خرچ کرو، اور قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم کما رہے ہو اس میں سے اچھا مال دوسروں کو دو، یہ نہ ہو کہ اچھا تو آپ اپنے لیے رکھ رہے ہیں اور دیکھا کہ پھینکنے کے قابل ہو گیا یا خراب ہونے کے قریب ہو گیا تو اب اٹھا کر ضرورت مندوں کو آپ دے رہے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسی لیے بارہا اس بات کی ترغیب دی گئی، تم جو کھا رہے ہو اپنے غلاموں کو اسی میں سے کھلاؤ، تاکہ جہاں تم اچھا کھا رہے ہو آپ کے ماتحت بھی آپ کے ساتھ اچھی غذا حاصل کر سکے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اپنے لیے اچھا رکھنا، اوروں کے لیے خراب دے دینا، یہ خود غرضی اسلام کی منشا کے خلاف ہے، اس کو پسند نہیں کیا اسلام نے۔ جہاں آپ اچھا کھا رہے اوروں کے لیے اچھے کا انتظام کرو، اور بنا ضرورت کسی اور کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ۔ اسلام کی تعلیم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی واقعتاً ضرورت مند ہے تم اس کی فکر کرو۔ آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد کے اطراف میں، آپ کے خاندان میں کوئی شخص ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ جو بیچارہ بھوک مری کی، تنگی کی زندگی گزار رہا ہو۔ اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، آپ بالکل اس کا مداوع کیجئے، اس کی ضرورت کو پورا کیجئے۔ حدیث پاک میں جہاں پر زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی گئی ہے تو اس میں اس بات کی خاص طور سے ترغیب دی گئی کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرو، ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین۔ جہاں اچھا سلوک کرنا اس کا حکم آیا ہے تو اس میں مقدم رکھا گیا ہے رشتہ داروں کو۔ آپ اپنے رشتہ دار کی فکر کریں، ہم ہمارے رشتہ دار کی فکر کریں، تو ظاہر سی بات ہے چند دنوں میں آپ کے رشتہ دار اسٹرانگ ہو جائیں گے، ہمارے ہو جائیں گے، پھر اس دائرے سے باہر نکل کے آج جو واقعتاً زکوٰۃ کا مستحق ہے اگر اس کی اعانت، اس کی مدد کی جائے تو کل کو وہ بھی زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے گا۔ قریبی رشتہ داروں کو ترغیب دی جائے اور ان کی ترجیح دینے کے بعد پھر اگر گنجائش ہے تو پھر بعد کا اور دوسرے علاقوں کا رخ کیا جائے۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی ترغیب ہے خاص طور سے۔ ہر ایک بندے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ خود زکوٰۃ دینے کا مستحق بنے۔ بنا ضرورت مانگنے کو اسلام نے سخت ناپسند کیا ہے۔ مال اچھے سے خرچ کرو، ضرورت مند ہے وصول کرو، اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے ہرگز ہاتھ مت لگانا، اس لیے کہ جو بندہ، حدیث پاک میں ہے، من فتح علی نفسہ بابا من السؤال فتح اللہ علیہ 70 بابا من الفقر، اگر آپ مانگنے کا ایک دروازہ کھولو گے
تو اللہ تعالیٰ غربت کے، تنگی کے 70 دروازے اس کے اوپر کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اسے مانگنے کو تو سخت ناپسند کیا گیا، کسی اور کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینے کو سخت ناپسند کیا گیا، یتیموں کے مال پر ہاتھ ڈالنے سے سخت ناپسند۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ یتیموں کا مال اگر کوئی شخص جبراً ظلماً وصول کر رہا ہے تو وہ شخص گویا کہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ کتنی سخت وعید سنائی گئی، آگ بھرنا کہا گیا، کسی یتیم کے مال کو ناحق وصول کرنا۔ اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ خود بھی اچھا کھاؤ، اور اگر کسی کو دینا چاہتے ہو تو اچھے مال میں سے دو۔ ضرورت ہے تو آپ ہاتھ پھیلا سکتے، ضرورت نہیں ہے تو ہرگز ہاتھ مت پھیلاؤ۔ قرآن مقدس میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے کہ جو واقعتاً حقدار ہے، لیکن ان کا رہن سہن ایسا ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے گاتے نہیں پھرتے۔ تعریفہم بسیماہم، ان کی نشانیوں کے ذریعے تم پہچان سکتے ہو ان کو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بھیک نہیں مانگتے۔ کوئی دے دے فبیہا، بہت اچھی بات ہے، نہ دے تو صبر کے ساتھ اور اپنی اس کمزوری کو چھپا کر زندگی گزارتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس 5 اوقیہ چاندی ہو وہ ہرگز کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ 1 اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، 5 اوقیہ 200 درہم۔ اگر چاندی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نصاب بن جاتا ہے زکوٰۃ کا 200 درہم میں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کے پاس 40 درہم ہو، یعنی 1 اوقیہ چاندی ہو، دوسری حدیث میں ہے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ قبیلہ مزنیہ کا ایک شخص اپنی والدہ کے کہنے پر کہ بیٹا حضور علیہ السلام کے پاس جا کر کچھ مال لے کر آؤ، کہنے لگا کہ اماں جان ہمارے پاس تو اونٹ ہے، ہمارے غلام کے پاس ہے، جس کی قیمت تو 1 اوقیہ چاندی سے آگے بڑھ جاتی ہے، بلکہ 5 اوقیہ سے آگے بڑھ جائیں گے، 200 درہم سے آگے چاندی کے، ہمارے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، حضور نے صاف طور سے منع فرما دیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک صاحب نے سوچا کہ چلو ان کو کچھ مال دے دیتے ہیں۔ جب ان کو اطلاع ملی تو انہوں نے جواب دیا، مجھے مال کی ضرورت نہیں، میرے پاس میں ایک سواری ہے، میرے غلام کے پاس میں ایک سواری ہے، بکریاں ہے میرے پاس میں، کسی کو دینا ہے ضرورت مندوں کو دے دو، مجھے تو ضرورت نہیں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے بالکل نہ لیا جائے، اس کو ناپسند کیا گیا۔ اور اگر واقعتاً ضرورت ہے تو بقدر ضرورت لینے کی گنجائش ہے، اس مال کو جمع کر کے پراپرٹی جمانے کی اجازت نہیں۔ اس بات کی ترغیب خاص طور سے دی گئی ہے، ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، اللہ سے وابستہ رکھو اپنی توقعات کو۔ انہی باتوں میں، ان آیتوں کے آگے ایک خطرناک مضمون جس کو ہم کہتے ہیں سود، انٹریسٹ، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ قیامت کے دن یہ سود کھانے والے، لوگوں کے مال سے پیسہ جوڑ کر مال کمانے والے ایسا کھڑے ہوگے جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر گیا ہو، یعنی جسے جنات لگ گیا ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا آصف زدہ، سحر زدہ شخص جس پر جنات کے اثرات ہے تو وہ اپنی حالت میں نہیں رہتا، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ قیامت کے دن سود کھانے والوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ عجیب و غریب حرکت کریں گے، اچھل کود کریں گے، لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں
سود کھایا کرتے تھے۔ اسی کو آج کا موضوع بناتے ہیں اور اس کی کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سود کہتے کس کو ہے؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس کو دے کر آدمی فائدہ حاصل کرے وہ سود میں داخل ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب کو 1 لاکھ کی ضرورت تھی، آپ نے ان کو دے دیا۔ اب جب لوٹانے کی بات آ رہی ہے تو وہ صاحب آپ کو 1,10,000 روپیہ دے رہے ہیں، تو وہ 10,000 روپیہ سود میں داخل ہے۔ اب اس میں لوگوں نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اس ناجائز چیز کو جائز کرنے کے لیے عجیب و غریب شکلیں نکالی ہے، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ لوگ، یہ تو معلوم ہے کہ دی ہوئی رقم پر زائد رقم وصول کرنا سود ہے۔ اب لوگوں نے کیا شروع کیا، ایک صاحب دوسرے کو مانگتے 1 لاکھ روپے دیجئے، وہ 1 لاکھ روپے دے دے گا، جو بھی میعاد مدت طے ہو، 6 مہینہ 1 سال جو بھی ہو۔ جب 1 سال کی مدت طے ہو جائے مثال کے طور پر، جب 1 سال کے بعد یہ صاحب واپس لوٹائیں گے تو 1 لاکھ روپے دے دیں گے اور اوپر کچھ اضافی طور پر 8-10 ہزار روپے ہدیہ بول کے، انعام بول کے، خوشی سے بول کے دے دیں گے۔ یہ تو سمجھ سے بالا تر چیز ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں ناپاک پانی لا کے رکھ دے اور اس کے اوپر آب زمزم لکھ دے تو وہ تھوڑی نا آب زمزم بن جائے گا، وہ تو ناپاک ہے، ناپاک رہے گا۔ تو ہمارے بولنے سے سود ہدیہ نہیں ہو سکتا، ہمارے بولنے سے سود جائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک شکل یہ بن گئی ہے، کسی صاحب کو مثال کے طور پر ضرورت ہے کہ بھائی مجھے بہت سخت ضرورت ہے 10 لاکھ روپے، بہت اچھا، آپ دے دیجئے، اب انٹرسٹ تو اس پر لے نہیں سکتے، پھر یہ ہمارا مکان ہے، یہ مکان آپ کرائے کے طور پر رکھ لیجئے۔ ارے بھائی پیسہ دینے کے بعد پھر یہ مکان میں کیسا رہ سکتے ہیں کہ نہیں تم کرایہ برائے نام اس کے ساتھ جوڑ دیجئے۔ کتنا کرایہ؟ تو 1000 روپے۔ اب اس مکان کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا اس کا کرایہ 5,000-6,000 روپے ہونا چاہیے، اس فلیٹ کا کرایہ 10,000 روپے ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر ایک ناجائز کو جائز بنانے کے لیے بس فارمیلٹی پورا کرنے 500-1000 روپے معمولی خرچ جس کو سامنے والا بندہ آسانی سے دے سکے اٹھا کر طے کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ہیلے بہانے کے ذریعے سے جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، وہ حلال بن نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، سامنے والے کو کہیں گے کہ بھائی مجھے چھوٹی موٹی رقم کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، سامنے والا بندہ دے دے گا اور جس نے لیا ہے وہ استعمال کے لیے اپنی بائک دے دے گا کہ ٹھیک ہے مہینہ 10 دن 20 جو بھی دن میعاد متعین کیا جائے، تم یہ 1 مہینے کے لیے میری گاڑی استعمال کر، 4 ویلر ہو 2 ویلر ہو یا چھوٹی موٹی رقم ہو، 10-15 ہزار کا معاملہ ہے، میرا موبائل آپ 10-15 دن کے لیے یوز کر لو۔ تو آپ نے جو 10,000 20,000 روپے قرض کے دیے اس کے بدلے میں جو موبائل یوز کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے حرام ہے، یہ سود میں داخل ہے۔ آپ نے جب ایک مرتبہ سامنے والے کو قرض دے دیا، احتیاط اتنی ہونی چاہیے کہ اب اس کے گھر کا پانی بھی مت پیو، پانی بھی مت پیو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ کڑاکے کی دھوپ تھی، کسی ضرورت کی وجہ سے انہیں ایک جگہ رکنے کا اتفاق ہوا تو دھوپ میں رک گئے۔ ایک صاحب جو پاس سے گزر رہے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو دیوار ہے، چھاؤ ہے، آپ یہاں پر بھی تو آ سکتے ہیں، آئیے بیٹھیے۔ کہا نہیں، یہ جس کا مکان ہے اس مکان والے پر میرا قرض ہے، اگر میں اس کی چھاؤ استعمال کرتا ہوں، دیوار کے سائے میں آتا ہوں
تو مجھے ڈر ہے کہ یہ سایہ کہیں سود میں داخل نہ ہو جائے. اتنا احتیاط. حالانکہ وہ تو ایک اختیاری چیز نہیں ہے، دیوار کا سایہ ہے، کہیں پر بھی پڑے گا، لیکن کہا نہیں، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں یہ سایہ سود میں داخل نہ ہو جائے. میں نے جب اس کو قرض دیا ہے، جس کو آپ نے قرض دیا ہے اس کے گھر کا پانی پینے سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. وہ آپ کے قرض تلے دبا ہے، ممکن ہے اسی پریشر کے نتیجے میں وہ آپ کے کھانے پینے اور ضیافت کا اچھا انتظام کرے گا، جو بطیب خاطر نہیں ہوگا، خوش دلی سے نہیں ہوگا. تو آپ کے لیے ویسے کھانے پینے کا کیا مسئلہ ہے؟ اسی طریقے سے بازار میں اور بھی ایسے راستے نکلے ہیں کہ لوگ شارٹ کٹ طریقے پر مالدار بننا چاہتے ہیں. حدیث پاک میں بڑی سخت وعید اس کی بتائی گئی ہے کہ آدمی بیکاری کی زندگی گزارے. یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آدمی بیکاری کی زندگی گزارے، پیسہ لگا کر آرام سے بیٹھ جائے. پیسہ اگر آپ لگا رہے ہیں تو آپ کے علم میں اس بات کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم نے پیسہ لگایا ہے وہ جائز جگہ ہے کیا ناجائز ہے، سامنے والے کا پروڈکٹ کیا ہے، سامنے والے کا استعمال کا طریقہ کیا ہے، ہمارے درمیان کچھ رولز بنے کیا نہیں بنے. حدیث پاک میں چند تجارتیں ایسی ہیں کہ صاف طور سے منع کیا گیا، جیسے مخابرہ کا لفظ آیا، محاقلہ کا لفظ آیا، مزانبہ کا لفظ آیا ہے، جس کو آسان زبان میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم کو یہ درخت جو بھی ہے تم آپ کھیت آپ کا ہے، درخت ہے تو آپ کا ہے، اور ابھی اس کا پھل نکلا نہیں، اس سے پہلے آپ نے اس کا سودا کر لیا، اس کی اجازت نہیں. کیا معلوم کہ حالات کے گزرنے سے کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، کوئی آسمانی آفت سے دوچار ہو جائے اور کھیت کھلیان تباہ اور برباد ہو جائے. پیسہ تو اس نے آپ کو ادا کیا، اس کے ہاتھ میں چیز ہی نہیں آئی. تجارت کا اصول یہ ہے کہ آپ پیسہ دے، چیز آپ کے حوالے کر دی جائے. کسی وجہ سے اگر آپ ادھاری میں رکھتے ہیں پیسہ، اس کی گنجائش ہے کہ آپ چیز ابھی لے لیں، جس کو انسٹالمنٹ پہ بیچنا کہتے ہیں. بعض لوگ یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ایک چیز ہے مثال کے طور پر 10,000 روپے کی، نقدی میں اگر لیتے ہیں آپ کو 10,000 روپے میں مل جائے گی، اگر ادھار لیتے ہیں تو وہی 10 کی چیز 12 میں مل جائیں گی. تو کیا اس کا کاروبار جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس بات کی وضاحت کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کا ہفتہ ڈیو ہوتا ہے تو آپ کے اوپر 100-200 روپے اضافی لگیں گے. اگر ایسی شکل ہو رہی ہے تو یہ ناجائز ہے. اگر آپ کوئی تجارت کر رہے ہیں اس کے آداب اصول کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. معلوم ہوا کہ ہم کئی سالوں سے حلال سمجھ کے کر رہے ہیں اور وہ لیکن ناجائز. خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی چلی گئی، آخرت بھی تباہ اور برباد ہو گئی. تو تجارت کے اصول کو جاننا بہت ضروری ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر سود داخل ہو رہا ہے. چیز ہے، سامان ہے، اگر اس میں کوئی عیب ہے آپ کو بتا کر بیچنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ نے پردہ ڈال دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک بازار میں تشریف لے گئے، وہاں پر دیکھا گیا کہ غلے کے ڈھیر تھے، بڑے بڑے غلے کے ڈھیر رکھے. ایک ڈھیر کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر ہاتھ داخل فرما دیا. فوجد بللا، ایک تری نظر آئی، گیلا پن نظر آیا. آپ نے پوچھا ارے بھائی صاحب یہ کیا چیز ہے؟ صحابی نے عرض کیا کہ حضرت رات میں بارش ہوئی جس کے نتیجے میں اناج گیلا ہو گیا تھا، تو میں نے گیلے کو نیچے رکھا، سوکھے کو اوپر ڈالا تاکہ بک جائے. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے گا ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے. تو دھوکہ دینا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر زائد مال ہڑپنا، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. بہت سے لوگ پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس، کام کاج کچھ کر نہیں سکتے، تو سوچا کہ چلو بینک میں اٹھا کر ڈال دیں گے، آرام سے انٹرسٹ کھاتے بیٹھ جائیں. اللہ کے بندو، اللہ نے ایک زندگی دی تھی، اب ریٹائر ہو گئے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے، ریٹائرمنٹ کا پیسہ آ گیا، تو کچھ اچھا سوچتے اس کے ذریعے سے. یہ تو نہیں کہ پوری زندگی محنت کر کے حلال کمایا،
اور اب جب عمر رسیدہ ہو چکا ہے، کام کاج سے عاجز ہو چکا ہے، تو بیٹھ کے کھانے کی فکر میں اپنے حلال سرمایے کو بینک میں اٹھا کے ڈال دیا اور انٹرسٹ کھا رہا ہے بیٹھے بیٹھے۔ انتہائی سخت ترین گناہ ہے، بلکہ شراب زنا کے مقابلے میں 1000 گنا بڑھ کر سود بدترین گناہ ہے۔ اتنی سخت وعید، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرآن اور احادیث مبارکہ میں، قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا جو سود کھا رہے ہیں ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول اعلان جنگ کر دیتے۔ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ اللہ جس سے اعلان جنگ کر دے اس کی تباہی میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بربادی میں، اس کی ہلاکت میں ذرہ برابر شائبہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت سخت چیز ہے۔ اس لیے آپ دیکھو گے سود خور کتنا ہی پیسہ کیوں نہ آئے، کبھی خوشی کی زندگی گزارتا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ جو ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسا شیطان نے اس پر جھپٹا مار دیا ہو، شیطان نے حملہ کر دیا ہو۔ وہ آخرت کے اعتبار سے تو ہوگا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کی کچھ نہ کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ سود خوروں کو آپ دیکھو گے کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، اس سے وصول کرنا ہے، اس کو دینا ہے، اسی چکر میں پریشان ہوتا ہے۔ اور حرام مال کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے، دل کی نرمی ختم ہو جاتی ہے، ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ سود خور جو ہوتا ہے اپنے سگے بھائی کو بھی اگر پیسہ دینا ہے اس پر بھی انٹرسٹ لگاتا ہے، سگے بھائی کو بھی نہیں دیں گا، کیوں تو دل سخت ہو چکا ہے، ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے سگے رشتہ داروں کو پامال ہوتا ہوا دیکھنا پسند کرے گا، لیکن اپنے مال میں کمی ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ یہ بھی رقم اور یہ بھی طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں رقم لگا کر کہ پیسہ دے دیں گے اور آپ کے رہتے گھر میں 1-2 کمرے یا اگر گھر کے سامنے دکانیں ہیں تو اس کے طور پر کسی دکان کا استعمال شروع کر دیں گے۔ رہن رکھا ہوا مال، یہ راہن جو رہن رکھ رہا ہے اسی کی ملکیت ہے، مرتہن جس کے پاس رہن رکھا جا رہا ہے اس کی ملکیت نہیں ہے، تو رہن کے مال کا استعمال جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بھی سن لیجئے۔ بہت سے لوگ قرض لینے کے بعد رہن کے طور پر اپنی دکان یا نیچے کا فلور سامنے والے کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ بے تکلف اس میں رہنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور بعض دفعہ اسی کو کرائے پہ دے کے اس کا کرایہ استعمال بھی شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ نے شکل کہاں سے نکالی؟ تو بس بولتے کہ ہم نے وہاں پیسہ لگایا، اگر کاروبار میں لگاتے تو اتنا ہی کماتے، تو ٹھیک ہے آپ کاروبار میں لگائیے، قرض کیوں دے رہے ہو کسی کو؟ اگر قرض دے دیا اب اضافی طور پر اس پر 1 روپیہ آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ یہ بہت اہم اور باریک مسائل ہے۔ رہن کی چیز کا استعمال، اگر آپ کے پاس وہ چیز گروی رکھی گئی ہے آپ کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے امین ہے، امانت دار ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ آپ کے ذمہ ہے، اس کا استعمال کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اس مسئلے کو بھی اچھے سمجھ لیجیے۔ حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ اب علیہ السلام نے لعنت فرمائی گئی ہے سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اس پر گواہ بننے والے پر۔ گواہ کے طور پر جن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے سودی رقم کے وقت، ان پر بھی لعنت کر دی گئی ہے۔ کھلانے والے پر، کھانے والے پر، لکھنے والے پر، اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ اسی لیے تو بینک کی نوکری کو ناپسند کیا گیا ہے۔ وہاں پر جو کاروبار ہوتے ہیں وہ ناجائز طریقے پر ہوتے، سودی کاروبار ہوتے، اسی لیے تو بینک کی نوکری کو ناپسند کیا گیا، ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے خدا نہ خواستہ اگر کوئی بینک کے کسی بھی کام سے اٹیچ ہو تو وہ اپنے طور پر دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرے۔ اگر آپ کا اختیار ہے آپ بازار میں ریڑھی لگا کر، ہتھ گاڑی لگا کر کیلے بیچیے،
तरबूज बेचिए, लेकिन खुदारा हराम माल की तरफ और शॉर्टकट अमीर बनने के चक्कर में अपने माल को और अपने ईमान को ख़राब ना करें। हदीस पाक में कितनी सख्त वाईद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए, वहाँ पर आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पेट घर की तरह बड़े बड़े हैं, जैसा घर होते हैं बड़े बड़े, उनके पेट ऐसे बड़े बड़े हैं, और उसके अंदर सांप नज़र आ रहे हैं जो फिर रहे हैं, डस रहे हैं। आपने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील ने अर्ज़ किया कि हज़रत ये वो लोग हैं जो सूद खाते हैं, इंटरेस्ट का माल खाते हैं, उनके लिए इतनी सख्त वही सुना दी गई। अब आप अंदाज़ा लगाए, एक तो हदीस जब पढ़ते हैं सुनाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने फरमाया, अर्रिबा सबऊन जुज़अन ऐसरुहु अय्यन कहा रजुलु उम्मह। सूद के 70 दर्जे हैं गुनाह के, और सबसे कम गुनाह सूद का ये है कि आदमी अपनी सगी माँ के साथ बदकारी करे। कितनी सख्त वाली, सगी माँ के साथ बदकारी करना, इसको तो कोई बदफितरत इंसान भी तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन सूद खाने वाला इससे भी गए गुजरे दर्जे पे पहुंच जाता है। इसलिए अपने सरमाए को हलाल तरीके पर खर्च करे। अगर आपके पास सरमाया है तो ये ना हो कि आप उसी में शॉर्टकट के रास्ते में बैंकों में जमा कर रहे हैं और उसी के ज़रिए से अपनी माईशत बढ़ा रहे हैं। बल्कि अगर है, उलमा से मसला पूछे। कोई सामने वाला बंदा ऐसा है, पैसा आपका हो, मेहनत उसकी हो, जिसको मुजारबत कहते हैं अरबी में, पैसा आपका मेहनत उसकी, या फिर शिरकत हो, बराबर का पैसा किसी माल में लगा लिया जाए, मेहनत दोनों करें, और जो प्रॉफिट आ रहा है या जो खुदा न खास्ता नुकसान हो जाए तो दोनों बराबर सराबर उसके अंदर शरीक रहे। तो भाइयों, बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इस्लामी ममालिक भी सूद जैसी नहूसत से पाक नज़र नहीं आ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका जो आज बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ा है, दिवालिया जो निकल चुका है, इसकी वजह यही सूदी निज़ाम। उन्होंने सूदी निज़ाम को प्रमोट किया, उसको अपनी तरक्की की राह समझा, जिसकी वजह से रहते घर छोड़ देने पड़े। अभी हालिया रिपोर्ट है अमेरिका की, तकरीबन 80 लाख लोग सिर्फ सूद की नहूसत की वजह से घर से बेघर हो गए। कौन उसका जिम्मेदार? सूदी निज़ाम। और यहूदियों की साजिश है कि कोई मुल्क, बल्कि किसी मुल्क का कोई सूबा भी सूद से बचना नहीं चाहिए। जगह जगह पर सूद, जगह जगह पर सूद। अब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक दौर वो आएगा क़यामत से करीब कि हर शख्स सूद में मुब्तला हो जाए, और अगर सूद बराह रास्त ना खाए तो कम से कम उसका गुबार तो ज़रूर उसको लगेगा, उसकी धूल तो ज़रूर लग जाएगी उसको। तो जितना हो सके आप मुहतात अंदाज में ज़िंदगी गुजारें, और वो तमाम की तमाम स्कीमें जिसमें शॉर्टकट तरीक़े पर, और मेरे नौजवान भाई बहुत सारे ऐसे हैं जो रमी सर्कल के नाम पर, गेम 11 के नाम पर, और लूडो के नाम पर, और न जाने कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं, शॉर्टकट कमाने के रास्ते तलाश करते हैं, और रमज़ान जैसे मुबारक महीने में भी उससे बचते नहीं। बहुत अफसोस की बात है। ये पैगाम आज की मजलिस में लेकर जाइए, औरों तक भी सुनाइए, उनको इस बात का दर्स दीजिए कि माईशत होंगी, हलाल होंगी। हराम माल के ज़रिए से हम हरगिज़ अपना माशी निज़ाम मुस्तहकम नहीं करेंगे। औरों को इस बात का पैगाम दीजिए, तभी जाकर समझा जाएगा कि वाक़ईतन आप कुछ यहाँ से लेकर जा रहे हैं। हक़ जल्ला मजलूहु महज अपने फज़ल से सूद जैसी लानत से हमारे मुआशरे को पाक और साफ़ फरमाए, और हम तमाम को हक़ हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका।